میزبان سید پہلاج حسن. آج ہم کچھ بہت مزے کی باتیں کریں گے. بہت سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولنے سے کتنا گناہ ملتا ہے؟ چلے آئیں پتہ کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ہیں مولوی انکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے کو آپ نے مولوی انکل کہا. سید شہریار داؤد میرا نام ہے. بہت پیاری بات کی آپ نے سید پہلاج حسن کہ جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے، اور اللہ رب العالمین نے تو قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی جو جھوٹا ہوتا ہے نا اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اچھا، لعنت کا یہ مطلب نہیں جو ہم ہاتھ یوں کر کے دکھا دیتے ہیں. لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم، یعنی برکت اس کے اوپر نہیں اس پہ اللہ کی رحمت ہوگی نہیں کبھی، اس پہ اللہ کی برکت کبھی نہیں ملے گی. تو جو جھوٹ بولتا ہے تو چاہے وہ کوئی بھی کام کر لے، اس کے کام میں نہ کبھی کوئی بھلائی ہوگی، نہ کوئی برکت ہوگی، نہ اس کو اس کے مزے ملیں گے. مطلب کوئی بھی کام کرے گا اس کو سکون نہیں ملے گا. اچھا، تو اس کے ایگزامپلس کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں، مثال کے طور پر بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا اپنے ٹیچر سے یا مدر سے، فادر سے، امی ابو سے ڈر کے نا جھوٹ بول دیتے ہیں. مثال کے طور پر امی نے پوچھا بیٹا تم نے وہ کام کیا ہے جو نہیں کرنا تھا، تو وہ ڈر جاتا ہے کہ یار امی بولیں گی اگر میں نے یہ کہا کہ ہاں میں نے یہ کام کیا ہے تو امی جو ہے ناراض ہوں گی، ماریں گی. تو اس مار سے بچنے کے لیے وہ جھوٹ بول دیتا ہے. حالانکہ اگر بچہ یہ سوچے کہ میں نے جو امی کے ڈر سے یہ جھوٹ بولا ہے، اگر میں اللہ کے ڈر سے جھوٹ نہ بولتا تو میں اللہ کی مار سے بچ جاتا، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ پھر پکڑ کرے گا، اللہ کی جو مار لگے گی وہ بڑی خطرناک ہوگی. کہ اللہ تو پھر جس طرح دوزخ اور جنت اللہ وہاں بھیجتے ہیں، اور جو امی ہے وہ بس آپ کو ابھی کے لیے مارتی ہیں. اچھا، تو جب ہم امی سے ابو سے جھوٹ بولتے ہیں تو ہمیں گناہ ملتا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ امی ابو بھی ہم سے جھوٹ بول دیتے ہیں. جس طرح کبھی ہوتا ہے کہ کوئی کھلونا چاہیے، انہوں نے کہا تھا چلو لے کے دیں گے، پھر انہوں نے کہا نہیں پیسے نہیں ہیں، ابھی تھوڑی دیر رک جاؤ، اور پیسے ہوں تو پھر ان کو بھی سزا ملتی ہے. ان کو بھی سزا ملتی ہے. پہلی تو بات ہے انہیں ایسا کوئی وعدہ ہی نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کو بڑا پیارا ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، وہ اپنے بچے کو بلا رہی، کہتی بیٹا ادھر آ میں تجھے کچھ دوں گی، اور یوں مٹھی بند تھی اس کی. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا اے خاتون تو کیا واقعی اپنے بچے کو کچھ دے گی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں کھجور ہے، میں اس کو کھجور دوں گی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے خاتون اگر تو اپنے بچے کو بلاتی، وہ آ جاتا اور تو اس کو کچھ بھی نہ دیتی اور تیری مٹھی ویسی خالی بند ہوتی تو یہ تیرے نام اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا. آج کل ماں باپ پیرنٹس کس طرح کرتے ہیں، ہاں ہاں بیٹا تم فرسٹ آ جاؤ، تمہیں ہم آئی پیڈ دلا دیں گے، تم یہ کر لو ہم تمہیں یہ دلا دیں گے، اور پھر دلاتے کچھ بھی نہیں. تو جھوٹا وعدہ کبھی نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح میری جو چھوٹی کزن ہے وہ میرے کمرے میں آتی ہے سونا، اس کو نا بڑا اچھا لگتا ہے، تو اب وہ اتنی شرارتی کہ وہ ساتھ تو میرے سو نہیں سکتی، تو اس کی مما اس کو لے کے جانے کے لیے کہتی ہیں اویزا تم نا نیچے آؤ میں تمہیں کینڈی دوں گی، لیکن دیتی ہے نہیں. میں کہتا ہوں دیتی نہیں تو یہ نہیں کرنا تو گناہ ملتا ہے. بالکل گناہ ملتا ہے. دیکھیں ہوتا کیا ہے پہلاج کے ہمارے جو سوسائٹی ہے نا اس کے اندر ہم بڑے غلط قسم کے چیزیں جو ہے نا داخل کر رہے ہیں. اب اگر ہم آج آپ کو پتہ ہے آپ ایک اتنے اچھے اینکر کیوں بن رہے ہو؟ اس لیے کہ آپ کے ابو بہت اچھے اینکر ہیں. دیکھیں بچے وہ کرتے ہیں جو ان کے امی ابو کرتے ہیں، بچے وہ نہیں کرتے جو ان کے امی ابو کہتے ہیں. امی ابو آپ کو کہیں گے جی جھوٹ نہ بولو، لیکن خود امی ابو جھوٹ بول رہے ہوں گے، آپ بھی جھوٹ بولو گے. کیوں؟ آپ ان کو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوگے. تو اسی لیے میری پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ وہ بات کریں جو آپ خود پریکٹیکل کرتے ہوں، یعنی سچ بولیں. آپ سچ بولیں گے، اچھی بات کریں گے، آپ کے بچے بھی سچ بولیں گے. اچھا، تو جس کے امی ابو مطلب بالکل جھوٹ نہ بولتے ہوں، بہت کم، جس طرح بہت ہی کم بولتے ہوں، وہ جھوٹ بولنا بچہ جو ہے ان کا، وہ جھوٹ بولنا کس سے سیکھتا ہے؟ اصل میں وہ ہماری جو سوسائٹی کے اندر دائیں بائیں جو لوگ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا عموماً ہم لوگ قرآن نہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، نہ اس کی تفسیر پڑھتے ہیں. اگر ہم نے قرآن مجید کو پڑھا ہوتا، پڑھتے تو لیتے ہیں ہم عربی میں جیسا تیسا کر کے، لیکن ہم اس کو چونکہ ترجمہ نہیں پڑھتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اللہ کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. نہ ہم اس کی تفسیر پڑھتے ہیں کہ جس میں ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ نے یہ کیوں کہا. تو ہوتا کیا کہ ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں،
کبھی ہمارے انکل جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, کبھی کوئی آنٹی جھوٹ بول رہی ہوتی ہے, کبھی کوئی بہن برابر میں پڑوسی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے, کوئی ہمارا فرینڈ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان سے اپنی جو سوسائٹی میں ہمارے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں نا, ہمارا جو سوشل سرکل ہوتا ہے وہ ہمیں پھر جھوٹ سکھاتا ہے. اچھا تو دیکھیں نا, جس طرح میرا دوست جھوٹ بول رہا ہے یا میرے انکل جھوٹ بول رہے ہیں, تو اگر مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, تو پھر بھی میں ان سے کیسے سیکھ لوں گا؟ ہاں, اب آپ کو نہیں پتا تو آپ ظاہری باتیں نہیں سیکھیں گے, لیکن یہ ہوتا نہیں ہے. اب مثال کے طور پر آپ کے کسی دوست نے کہا ارے یار چلو ہم جو ہے ایسا کرتے ہیں فلاں جگہ چل کے کرکٹ میچ کھیلتے ہیں, جب ہم میچ کھیل لیں گے نا میں تمہیں جو ہے نا اس کے اوپر, تم نے اگر ہم نے میچ جیت لیا نا تو میں تمہیں یہ جو ہے نا اس کے اوپر یہ ریوارڈ دوں گا یا یہ چیز تمہیں انعام میں دوں گا. لیکن نارملی پھر وہ دیتے نہیں ہیں. آپ بڑی اچھی پرفارمنس بھی دے آتے ہو اور وہ نہیں دیتے, تو یہ اس نے آپ کو جھوٹ نہیں بولا بظاہر, لیکن اس کا جو پریکٹیکل تھا نا, اس نے آپ کو بتایا کہ اس نے جو عمل کیا یہ جھوٹا عمل کیا ہے. اس طرح آپ اسے جھوٹا عمل سیکھ لیتے ہو انویلنگلی. اچھا تو اس طرح. جی ویسے ایک میرے دماغ میں بھی خیال آیا ہے کہ اگر کسی کو بچانے کے لیے آپ جھوٹ بولنا چاہیے, جس طرح میرا کوئی دوست ہے, ٹھیک ہے, میں اس کے گھر گیا ہوں, اب ہم گھر اس کے کھیل رہے ہیں, اس نے اچانک سے کوئی چیز توڑ دیا, ٹھیک ہے, اب اس کی امی اچانک سے گھر آئی ہیں, تو اگر میں اس کو بچانا چاہوں تو ہو سکتا ہے میں بول دوں کہ میں نے توڑا ہے, آنٹی اس نے نہیں توڑا. ہاں, اب دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہیں, بیٹا آپ تو ہیں بہت چھوٹے, آپ نے یہ عمل کیا نا, تو اگر تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں اس کو بچانے کے لیے بول رہا ہوں لیکن مجھے آگے نہیں, آئندہ نہیں بولنا اس طرح, تو وہ ایک اجازت دے دیتے ہیں علماء کرام کہ دیکھیں جی کسی کی جان بچانی ہو, یعنی وہ مرنے والا ہو خدا نہ خواستہ, تو اگر کسی کی جان بچانے کے لیے, آپ نے مار بچانے کے لیے کہا نا, مار سے بچانے کے ویسے ہی جس طرح ڈانٹ یا پھر کچھ چیز نہیں بولنا چاہیے, اس کے لیے بھی نہیں بولنا چاہیے. اس کی وجہ یہ بیٹا, اگر آپ آج اس کو بچا لو گے تو وہ اس کی غلط عادت جو ہے نا پکی ہو جائے گی کہ مجھے یہی بچائے گا, ہاں مجھے یہ بچا لے گا, اس لیے پھر وہ غلط حرکتیں کرتے ہی رہے گا اور وہ اس سے باز نہیں آئے گا, اس سے توبہ نہیں کرے گا. ویسے میں آپ کو بتا دوں, خدا نہ خواستہ کہیں پر کوئی جھگڑا ہو رہا ہے, میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا یا کوئی اور بڑے لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے, اور اگر وہ کسی ایسے شخص کی بات مانتے ہیں جو دونوں کو قبول ہوتی ہے, اگر وہ ایسا شخص کوئی ہلکا سا کوئی ایسی بات کر لیتا ہے جو بظاہر جھوٹ ہوتی ہے لیکن دو گھروں میں دوستی ہو جاتی ہے اگر اس سے, تو وہ اس کو وہاں کی اس کی اجازت دیتے ہیں علماء کرام. کسی کی جان بچتی ہو, کوئی مرنے والا ہو, وہ جھوٹ بول دے یار میں یہ نہیں ہوں, ایسا نہیں ہوں, تو وہ اگر اس کی جان بچتی ہے, کیونکہ جان بچانا فرض ہے نا, تو اگر اس کی جان بچتی ہے تو ایسے موقع پر بھی تھوڑا سا جھوٹ بولا جا سکتا ہے کہ صرف جان بچ جائے. اچھا, تو جو بچے بالکل جھوٹ نہیں بولتے ان کو جس طرح کیا انعام ملتا ہے, کیا تحفہ ملتا ہے, کچھ مثال؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین, اے ایمان والو, یعنی اے مسلمانوں, ہمیشہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیوں؟ جو سچ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیشہ راضی رہتا ہے, اور جس سے اللہ راضی رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے برکت بھی دیتا ہے, اللہ اسے نعمتیں بھی دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے جنت بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جو بندہ چاہتا ہے, بچے جو چاہتے ہیں, اگر وہ سچے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان کی ساری باتیں انشاءاللہ العزیز پوری فرماتا ہے. اچھا, بچوں کے لیے جنت میں کیا ہوگا؟ بچے جو ہوتے ہیں وہ جنت کے اندر بہت اچھے مقام پر ہوں گے. آپ کو پتہ ہے بچے وہاں پر, بعض روایتوں میں آتا ہے, حدیثوں میں ہے کہ وہ پرندوں کی طرح اڑتے پھریں گے, لائک برڈز, اور بعض بچے ایسے ہوں گے وہ جنت میں جہاں چاہیں گے چلے جایا کریں گے, جدھر جائیں گے کھائیں گے, جو نعمت چاہیں گے کھائیں گے. وہاں جنت میں پتہ کیا ہوگا, آپ کے دل میں خیال آیا ابھی کہ یار مجھے جو ہے نا اسٹرابیری کھانی ہے, جسٹ سپوز آپ کے دل میں خیال آیا, اسٹرابیری آپ کے سامنے آ جائے گی, درخت جھک جائے گا, آپ نے یوں ہاتھ بڑھانا ہے, اسٹرابیری توڑنی ہے, کھانا شروع کر دینا, بسم اللہ پڑھ کے. واہ. اور پیزا مجھے بہت اچھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا. یہ پیزا کیا ہوتے ہیں, آپ یقین کریں جو نعمتیں اللہ وہاں آپ کو عطا فرمائے گا آپ پیزا وغیرہ سب بھول جاؤ گے. واہ. اچھا, اور دوزخ میں کھانے کو کیا ہوگا؟ استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ دوزخ سے بچائے. دوزخ بہت بری جگہ ہے, اور اتنی بری جگہ ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ذرا گرمی ہو جائے, لائٹ چلی جائے, ہم کیسے پریشان ہو جاتے ہیں, اندھیرا ہو جائے کیسے پریشان ہو جاتے ہیں. فرسٹ آف آل یہ یاد رکھیے گا, دوزخ میں کوئی لائٹ نہیں ہے, ادھر صرف اندھیرا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو دوزخی لوگ ہوں گے, اللہ معاف کرے,
جو دوزخی لوگ ہوں گے ان کی آنکھوں میں ایسا اللہ نے ایک سرچ لائٹ سسٹم لگایا ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو ضرور دیکھ رہے ہوں گے, وہ اپنے عذاب کو جو ان پر عذاب ہو رہا ہوگا وہ ضرور دیکھ رہے ہوں گے اس عذاب کو, لیکن ایسے جیسے ہم آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اس طرح نہیں دیکھ سکے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ میں اندھیرا رکھا ہے, دوسرا دوزخ کے اندر شدید گرمی ہے, تیسرا دوزخ کے اندر بھڑکتی ہوئی آگ ہے, شعلے ہیں, اور جو لوگ دوزخ کے اندر ہوں گے ان کو کھانے پینے کا دوزخی ایک قرآن مجید میں ایک لفظ آیا ہے زقوم, ان کو کھانے کو دیا جائے گا. یہ آگ کے درخت ہوں گے, آگ کے بنے ہوئے ہوں گے اور ان میں کانٹے ہوں گے, اور وہ کھائے گا, بھوک اس کو اتنی شدید لگے گی, ویسے اس کو دیکھے بھی تو نہ کھا سکے, لیکن وہ اس کو جب بھوک لگی ہوگی وہ دوزخی زقوم جو ایک ہے اور اس کو ایک بہت ہی برا لیکوڈ جیسا کوئی ہوگا وہ کھائے گا پیے گا نا, وہ جیسے ہی کھائے گا نا اس کے سارا اندر سے جل جائے گا سب کچھ, لیکن اللہ اس کو پھر صحیح کر دے گا, وہ پھر اس کو کھائے گا, پھر صحیح کر دے گا, پھر یعنی اس کو بار بار تکلیف ہوتی رہے گی. الامان والعفیف, اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں کبھی داخل نہ کبھی نہیں, اور جھوٹ جب تک نہیں بولیں گے تو تب ہم انشاءاللہ وہاں کبھی نہیں جائیں کرے. گے. انشاءاللہ جو جھوٹ نہیں بولیں گے وہ انشاءاللہ کبھی جہنم میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ.